دوستو ہمارا چینل آل راؤنڈر راجپوت سبسکرائب کریں، شیئر کریں، لائک کریں۔ اس صورت میں جبکہ وہاں نوجوان تیار ہو گئے ہیں، ہم انہیں کس طرح استعمال کریں؟ جاہدان نے پوچھا، انہیں جوش میں نہ آنے دو۔ سلطان ایوبی نے جواب دیا، ان کی سوچیں بیدار کرو، وہاں کے حالات کے مطابق وہ خود فیصلہ کرے کہ انہیں کیا کرنا چاہیے۔ وہ جذبات کے غلبے کے تحت نہ سوچے، وہاں اور زیادہ ذہین جاسوس بھیجو، اور یہ یاد رکھو جہادین کی دشمن ہمیں نہیں، ہمارے نوجوان بچوں کا کردار بگاڑنے کی کوشش کر رہا ہے۔ یہ ہمارے ان حکمرانوں کا جن کے ذہن بچوں کی طرح خاص ہیں۔ کسی بھی قوم کو جنگ کے بغیر شکست دینا چاہتے ہو تو ان کے نوجوانوں کو ذہنی عیاشی میں ڈال دو۔ یہ قوم اس حد تک تمہاری غلام ہو جائے گی کہ اپنی مستورات تمہارے حوالے کر کے اس پر فخر کرے گی۔ صلیبی اور یہودی ہماری قوم کو اسی راہ پر لانے کی کوشش کر رہے ہیں۔ سلطان ایوبی کو جیسے اچانک کچھ یاد آ گیا ہو، اس نے جاہدین سے کہا، میں نے کسی سے کہا تھا کہ کر کے ان مسلمانوں تک جو ہتھیار بنا رہے ہیں ان تک آتش ویر مادہ پہنچا دو، یا انہیں بتا دو کہ یہ کس طرح بنتا اور استعمال ہوتا ہے۔ وہ انہیں بتا دیا گیا ہے۔ جاہدین نے جواب دیا، اطلاع ملی ہے کہ مسلمانوں نے یہ مادہ تیار کرنا شروع کر دیا تھا۔ وہ انہیں بتا دیا گیا ہے۔ کرک میں ایسے حالات خود ہی پیدا ہو گئے جن سے وہاں کے نوجوانوں کو خود ہی سوچنا اور عمل کرنا پڑا۔ مقبوضہ علاقوں میں صلیبیوں نے قافلے لوٹنے کا سلسلہ بھی شروع کر رکھا تھا۔ قافلے اتنے عام نہیں تھے، تاجر اور دیگر سفر کرنے والے اکٹھے ہوتے رہتے تھے۔ ان کی تعداد مقبوضہ علاقوں میں صلیبیوں نے قافلے لوٹنے کا سلسلہ شروع کر دیا تھا۔ ان کی تعداد 150 ہو گئی تھی۔ ان کی تعداد 150 ہو جاتی تو قافلے کی صورت میں چلتے تھے۔ یہ ایک حفاظتی اقدام ہوتا تھا۔ قافلے کے ساتھ لڑنے والے مسلح افراد بھی ہوتے تھے، گھوڑوں اور اونٹوں کی افراط ہوتی تھی، تاجروں کا بے شمار مال اور دولت ہوتی تھی۔ قافلے میں چند ایک کنبے بھی ہوتے تھے، یہ لوگ نقل مکانی کرتے تھے۔ صلیبی استبداد میں آئے ہوئے مسلمان اکثر وہاں سے ہجرت کر کے مسلمانوں کی حکمرانی کے علاقوں میں جاتے رہتے تھے۔ اتنے بڑے قافلے کو چند ایک ڈاکو نہیں لوٹ سکتے تھے، قافلے والے مقابلہ کرتے تھے۔ صلیبیوں نے یہ کام اپنی فوج کے سپرد کر دیا تھا۔ انہیں کسی قافلے کا اطلاع مل جاتی تو اپنی فوج کے 1-2 دستوں کو صحرائی لوگوں کے پاس بھیج کر اسے لوٹ لیتے تھے۔ صحرائی لوگوں کے بھیس میں بھیج کر اسے لوٹ لیتے تھے۔ قافلوں میں صرف مسلمان ہوتے تھے۔ یہ جرم ان صلیبی بادشاہوں نے بھی کرایا
اور لوٹے ہوئے مال سے حصہ وصول کیا، جنہیں آج تاریخ میں صلیبی جنگوں کا ہیرو بنا کر پیش کیا جا رہا ہے۔ اس جرم میں مسلمان امراء بھی شامل تھے۔ وہ چھوٹی چھوٹی اسلامی ریاستوں کے حکمراں تھے، ان کے پاس فوج بھی تھی۔ لوٹے ہوئے قافلوں کے 2-4 آدمی فریاد لے کر ان حکمرانوں کے پاس جاتے تھے تو ان کی سنوائی نہیں ہوتی تھی، کیونکہ ان حکمرانوں کو صلیبی لڑکیوں، شراب اور گھوڑے سے سونے کی صورت میں حصہ دیا کرتے تھے۔ اگر یہ حکمراں چاہتے تو صلیبی ڈاکوؤں کا قلعہ کما کر سکتے تھے، مگر انہوں نے صلیبی ڈاکوؤں کو ایسی چھوٹ دے رکھی تھی کہ یہ ڈاکو ان کی ریاستوں کے اندر آ کر بھی لوٹ مار کر جاتے تھے۔ صلیبیوں نے انہیں اندھا کر کے یہ فائدہ بھی اٹھایا کہ ان کی ریاستوں کے سرحدی علاقے ہڑپ کرتے گئے۔ انہوں نے بعض چھوٹی چھوٹی ریاستوں کو ڈاکوؤں سے پریشان کرا کے جزیہ بھی وصول کرنا شروع کر دیا تھا۔ اس طرح سلطنت اسلامیہ سکڑتی جا رہی تھی۔ نور الدین جنگی اور صلاح الدین ایوبی ان مسلمان ریاستوں پر بھی قبضہ کرنا چاہتے تھے۔ ان حکمرانوں کو بھی وہ صلیبیوں سے زیادہ خطرناک سمجھتے تھے۔ ایک بار نور الدین جنگی نے صلاح الدین ایوبی کو پیغام بھیجا تھا، جس میں کئی اور باتوں کے علاوہ ان چھوٹے چھوٹے مسلمان حکمرانوں کے بارے میں لکھا تھا۔ ان مسلمان حکمرانوں نے اپنے عیش و عشرت کے لیے اپنی ریاستیں صلیبیوں کے پاس گروی رکھ دی ہیں۔ یہ کفار سے تحفے، زر و جواہرات اور اغوا کی ہوئی مسلمان لڑکیاں لیتے ہیں اور اسلام کا نام ڈبوتے جا رہے ہیں۔ یہ مسلمان کفار سے زیادہ ناپاک اور خطرناک ہیں۔ وہ بادشاہی کے نشے میں بدمست ہیں اور صلیبی ان کی جڑوں میں داخل ہو گئے ہیں۔ صلیبیوں کو شکست دینے سے پہلے ضروری ہو گیا ہے کہ ان مسلمانوں ریاستوں پر قبضہ کر کے انہیں سلطنت اسلامیہ میں مقدم کیا جائے اور خلافت بغداد کے تحت لایا جائے۔ اس کے بغیر اسلام کا تحفظ ممکن نہیں۔ ان خطروں کے باوجود کبھی کبھی کوئی بہت بڑا قافلہ صحرا میں نظر آ جاتا تھا۔ کرک سے چند میل دور سے ایک قافلہ گزر رہا تھا۔ اس میں 100 سے زیادہ اونٹ تھے، بہت سے گھوڑے بھی تھے۔ قافلے میں تاجروں کا مال تھا اور چند ایک کنبے تھے۔ ایک کنبہ ایسا بھی تھا جس میں 2 جوان لڑکیاں تھیں، یہ بہنیں تھیں۔ قافلہ حسب معمول مسلمانوں کا تھا۔ کرک کے علاقے سے قافلہ گزر رہا تھا تو صلیبیوں کو پتہ چل گیا۔ انہوں نے اپنی فوج کا ایک دستہ بھیج دیا جس نے دن دہاڑے قافلے پر جا حملہ کیا۔ قافلے کے گھڑسواروں نے مقابلہ تو بہت کیا، مگر صلیبیوں کی تعداد زیادہ تھی۔ وہاں ریت خون سے لال ہو گئی۔ صلیبیوں نے بچوں تک کو کاٹ ڈالا۔ 15-16 جوان سال مسلمان رہ گئے، انہیں قیدی بنا لیا گیا۔ دونوں لڑکیوں کو پکڑ لیا گیا۔ اونٹوں اور گھوڑوں کو مال و اسباب سمیت کرک لے گئے۔ یہ قافلہ جب کرک میں داخل ہوا تو آگے آگے قیدی تھے، ان کے پیچھے پیچھے 2 گھوڑوں پر 2 لڑکیاں سوار تھیں جن کا لباس بتاتا تھا کہ مسلمان ہیں۔ ان کے پیچھے صلیبی تھے۔
جن کے چہروں پر نقاب تھے اور ان کے پیچھے مال و اسباب سے لدے ہوئے گھوڑوں کی قطاریں تھیں۔ لڑکیاں رو رہی تھیں۔ کرک کے شہری تماشا دیکھنے کے لیے باہر نکل آئے۔ وہ تالیاں بجاتے اور کہکے لگاتے تھے، کیونکہ وہ جانتے تھے کہ لوٹا ہوا قافلہ مسلمانوں کا ہے اور قیدی بھی مسلمان ہیں۔ ان قیدیوں میں ایک جوان سال قیدی آفاق نام کا تھا۔ یہ دونوں لڑکیاں اس کی بہنیں تھیں۔ آفاق زخمی بھی تھا، اس کی پیشانی اور کندھے سے خون بہہ رہا تھا۔ وہ لٹے ہوئے قافلے کے آگے شہر میں داخل ہوا تو تماشائیوں کو دیکھ کر اس نے بلند آواز سے کہا، کرک کے مسلمانوں، ہمارا تماشا دیکھ رہے ہو، ڈوب مرو۔ ان لڑکیوں کو دیکھو، یہ میری نہیں تمہاری بہنیں ہیں، میں مسلمان ہوں۔ ایک صلیبی نے پیچھے سے اس کی گردن پر گھونسا مارا، منہ کے بل گرا۔ اس کے ہاتھ رسیوں سے پیٹ پیچھے بندھے ہوئے تھے۔ ایک قیدی نے اسے اٹھایا تو آفاق پھر چلایا، کرک کے مسلمانوں، یہ تمہاری بیٹیاں ہیں۔ اسے 2-3 نقاب پوشوں نے پیٹنا شروع کر دیا۔ اس کی بہنیں چیخ کر رو رہی تھیں اور فریاد کر رہی تھیں، خدا کے لیے ہمارے بھائی کو نہ مارو، ہمارے ساتھ جو سلوک کرنا چاہتے ہو کر لو، اسے نہ مارو۔ ایک بہن چلا رہی تھی، آفاق خاموش ہو جاؤ، تم ان کا کچھ نہیں بگاڑ سکتے۔ مگر آفاق چپ نہیں ہو رہا تھا۔ تماشائیوں میں مسلمان بھی تھے جو اپنا خون پی رہے تھے مگر بے بس تھے۔ ان کی غیرت ان کی نظروں کے سامنے سے گزرتی جا رہی تھی اور وہ دیکھ رہے تھے۔ ان میں نوجوان مسلمان بھی تھے اور ان میں عثمان سالم بھی تھا۔ اس نے اپنے نوجوان دوستوں کی طرف دیکھا، سب کی آنکھیں لال تھیں اور دل زور زور سے دھڑک رہے تھے۔ عثمان سالم تھوڑی دور تک اس قافلے کے ساتھ چلتا رہا۔ آگے ایک غریب سا موچی بیٹھا تھا جو لوگوں کے جوتے مرمت کیا کرتا تھا۔ بدقسمت قافلہ اس کے سامنے سے بھی گزرا۔ اس نے بھی آفاق کی للکار اور لڑکیوں کی آواز سنی۔ آفاق کے چہرے کو خون سے لال دیکھا، اس پر صلیبیوں کا ظلم ہوتا بھی دیکھا، لیکن اس طرح دیکھا جیسے اس نے کچھ بھی دیکھا نہیں ہے۔ اس موچی کو نہ کبھی کسی نے مسجد جاتے دیکھا تھا نہ گرجے میں، وہ یہودیوں کی عبادت گاہ میں بھی کبھی نہیں دیکھا گیا تھا۔ اس کی طرف وہی توجہ دیتا تھا جسے جوتا مرمت کروانا چاہتا ہوتا تھا۔ اسے کبھی کسی نے بولتے بھی نہیں سنا تھا۔ وہ خلق کراندہ ہوا انسان تھا جسے صلیبیوں کے ساتھ بھی کوئی دلچسپی نہیں تھی اور اسلامیوں کے ساتھ بھی کوئی واسطہ نہیں تھا۔ عثمان سالم چلتے چلتے اس موچی کے قریب سے گزرنے لگا تو رک گیا۔ قیدی آگے نکل گئے، گھوڑے جا رہے تھے۔ جب آخری گھوڑا گزر گیا تو عثمان سالم نے دونوں جوتے اتار کر موچی کے آگے رکھ دیے اور اس کے سامنے بیٹھ گیا۔ موچی کسی کا جوتا مرمت کر رہا تھا۔ اس نے عثمان سالم کو سر اٹھا کر دیکھا بھی نہیں۔ عثمان نے ادھر ادھر دیکھ کر سرگوشی میں کہا، ان دونوں لڑکیوں کو آج رات آزاد کرانا ہے۔ جانتے ہو یہ لڑکیاں رات کو کہاں ہوں گی؟
موچی نے سر اٹھائے بغیر اتنی دھیمی آواز میں پوچھا کہ عثمان صارم کے سوا کوئی اور نہیں سن سکتا تھا۔ جانتا ہوں۔ عثمان صارم نے جواب دیا، صلیبی بادشاہوں کے پاس ہوں گی، لیکن ہم میں سے کسی نے بھی وہ جگہ اندر سے نہیں دیکھی۔ میں نے دیکھی ہے۔ موچی نے اپنے کام میں مگن رہ کر کہا، وہاں سے لڑکیوں کو نکالنا ممکن نہیں، تم کس مرض کی دوا ہو؟ عثمان صارم نے ایسے لہجے میں کہا جس میں جذبات کا لرزہ اور غصہ تھا۔ کہنے لگا، ہماری رہنمائی کرو، اگر ہم لڑکیوں تک پہنچ گئے اور پکڑے گئے تو لڑکیوں کی گردنیں کاٹ دیں گے، انہیں صلیبیوں کے پاس زندہ نہیں رہنے دیں گے۔ کتنے جوانوں کی قربانی دے سکتے ہو؟ موچی نے پوچھا۔ جتنے جوان مانگو گے۔ کل رات؟ آج رات، عثمان صارم نے دبدبے سے کہا۔ آج ہی رات۔ آج ہی رات برجیس، آج ہی رات امام کے پاس پہنچو، موچی نے کہا۔ کتنے جوان؟ برجیس موچی نے سوچ کر کہا، 8 ہتھیار سن لو، خنجر، آتش گیر مادہ۔ عثمان صارم نے اپنے جوتے پہنے اور چل دیا۔ سورج ابھی غروب نہیں ہوا تھا۔ عثمان صارم نے راستے میں اپنے ساتھ ہمجولیوں کو گھروں سے بلا کر انہیں امام کے گھر پہنچنے کو کہا اور خود امام کے گھر چلا گیا۔ یہ اس مسجد کا امام تھا جس میں عثمان صارم کی ملاقات پاگل سے ہوئی تھی۔ عثمان نے امام کو اپنی زمین دوز جماعت کی امامت پیش کی تھی، جسے جماعت کے ہر فرد نے قبول کر لیا تھا۔ یہ لوگ کسی نہ کسی کے گھر میں مل بیٹھتے اور لاہے عمل تیار کرتے تھے۔ اب ان 2 مغویاں لڑکیوں کا مسئلہ سامنے آ گیا تو عثمان صارم نے ان کی رہائی کا ارادہ کر لیا ہے، جو دراصل خودکشی کا ارادہ تھا۔ یہ موچی کے کہنے کے مطابق امام کے گھر چلا گیا۔ امام بے چینی میں اپنی ڈیوڑی پر ٹہل رہا تھا۔ عثمان صارم کو دیکھ کر رک گیا اور کہا، عثمان، تم نے اس قیدی کی للکار سنی تھی؟ معلوم ہوتا تھا کہ وہ لڑکیاں اس کی بہن تھیں۔ میں اسی للکار پر لبیک کہنے آیا ہوں۔ محترم امام، عثمان صارم نے کہا، برجیس آ رہا ہے اور میرے 7 دوست بھی آ رہے ہیں۔ دوستو، ہمارا چینل آل راؤنڈر راجپوت سبسکرائب کریں، شیئر کریں، لائک کریں۔